مراد سعید اور عمران خان کی کیا کہانی ہے؟ لولو پوپو اس کے پیچھے پیچھے مراد سعید کی پرفارمنس وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کون سی پرفارمنس ہے. ابھی ریحام خان کو موبائل پہ لے لو, اس سے پوچھو وہ جو 1 سال تھا اس میں کس لیڈر نے آ کے تمہارے پاؤں نہیں پکڑے ہوں گے. تحریک انصاف کو بیر کے ٹونر کا نہیں پتا جائے, اس کو 2 چیزیں آتی ہیں, لائن اور لکیر, بس جیل میں ہر چیز مل جاتی ہے یار. عمران خان ایسا کیا کرے تو آپ ان کو معاف کر دیں گے؟ یہ شیطان کی اعلیٰ نسل سے اس کا تعلق. میں نے اس کو ڈائریکٹ فون کر کے میں نے اس کو شکر کر دیا. خان صاحب آج بات کر لی ہے, دوبارہ یہ بات مت کیجیے گا, یہ بھوکا بھوکی مت کیجیے گا. حکومت خان صاحب کی تھی کہ بشرا بی بی کی؟ بشرا بی بی کی, اور اس کے ٹبر کی, اور اس کے بھائی کی, اور اس کے بیٹے کی, اور اس کے قسم کی. میں یہاں منسٹر تھا جناب. بشرا بی بی کا بیٹا اور بھائی خاور بنداس بے تاج بادشاہ تھے, سائیبر ڈویژن سے لے کے لاہور ڈویژن کے. کروڑوں کی ڈیلیں ڈیلی ہوتی تھی, سارے منسٹر اس کے پیچھے بھاگتے تھے. ان کے پالیٹیشین تو 99.9% منافقوں کا سردار ہوتا ہے. جو منافق نہ ہو وہ پالیٹیشین ہی نہیں ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. شاباش. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انذر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. نوجوانوں کی آواز ہے اور نوجوانوں کے نمائندے جن کو پورا پاکستان جانتا ہے. ان کے بارے میں مشہور ہے, جب ٹی وی پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر ان سے کوئی مائک نہیں چھین سکتا, نہ کوئی کیمرہ ان سے چھین سکتا ہے. لیکن وہ وجہ کیا ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے. تھینک یو سر. عید کا ماحول ہے اور آپ بہت پلیزنٹ بھی لگ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو بتائیں, یہ کوئی خاص ٹیکنیک ہوتی ہے مائک آکوپائی کرنے کی, کیمرہ آکوپائی کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گاڈ گفٹڈ ہے. کچھ لوگوں کی شخصیت اور پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ کہیں پہ ہوگی نا, لاکھوں میں بھی بیٹھی ہوگی یا کھڑی ہوگی تو وہ نمایاں ہوگی. بعض لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے وہ کلا بھی بیٹھا ہوئے گا نا تو وہ نمایاں نہیں ہوئے گا. اچھا, تو پتہ ہی نہیں لگے گا وہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے, کلا ہی بیٹھا ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے. میری پرسنالٹی ہے, میں وجہ یہ ہے کہ میرا جو ہے نا زبان, دماغ اور دل وہ آئیڈینٹیکل ہوتا ہے, وہ سیم جگہ پہ ہوتا ہے. میں جب بولتا ہوں, میں کوئی بات کرتا ہوں, میں جس اسٹریس کے ساتھ بات کرتا ہوں, جس کنفرم بلیف کے ساتھ کرتا ہوں, جس دبنگ طریقے سے کرتا ہوں, اس میں میری یہ تینوں چیزیں سیم چل رہی ہوتی ہیں. پالیٹیشین تو 99.9% ان تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ کے بولتا ہے, وہ منافقوں کا سردار ہوتا ہے. جو منافق نہ ہو وہ پالیٹیشین ہی نہیں ہے. اچھا, زبان کسی اور پاسے چل رہی ہوتی ہے, دل کسی اور ٹانکا لایا ہوتا ہے, دماغ کسی اور جگہ پہ کنڈی فکس کی ہوتی ہے. میرا یہ میری تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہیں جس وقت میں بات کر رہا ہوں. تو بس اللہ کی طرف سے گاڈ. لیکن یہ اس میں کوئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا جو براٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی کچھ اس میں ہے؟ دیکھو, اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کتنے لوگ نہیں تھے دنیا میں, اور پاکستان کی 78 سال کی زندگی میں آپ کو ہزاروں اسٹوڈنٹ پالیٹیشین اپنے اپنے دور میں رہے ہوں گے. ان میں سے کتنے جنا آپ کو صرف 5, 10, 12, 15 اس وقت نظر آئیں گے. لیکن وہ ہوتا ہے نا, گاڈ گفٹڈ ہے. فطرت کیا ہے؟ تقریریں کرنی, پھر اس کے بعد فطرتن ہوتا ہے. یہ فطرت کا ہے تقاضا. اچھا, یہ سوال تو میرا پروگرام کے آخر کا تھا, لیکن ابھی جوڑ رہا تو میں ساتھ سے کرتا ہوں. جو ہمارے نوجوان ہیں, جو بچے ہیں اسکول گوئنگ, اور کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا جو ٹائم تھا, ہم لوگ بڑا انسپائر ہوتے ہیں. کوئی بندہ اگر ٹی وی پہ آتا ہے, بات کرتا ہے, تو آپ سے 3 گھنٹے بھی بات کریں نا آپ کریں گے, آپ شعر و شاعری بھی کریں گے. اوبیسلی کچھ ایک بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی اسٹوری ہوگی, کوئی تقریریں کرتے ہوں گے. اب وہ تقریری مقابلے نہیں ہوتے اسکولوں میں. تو یہ نوجوانوں کے لیے, اور خاص کر کے یہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے, اس کے لیے آپ کو کیا, اگر آپ کے ہاتھ میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مجھے یاد ہے میں نے پہلی تقریر کی تھی 7th کلاس میں. ضیاء الحق کا دور تھا, عبدالغفور ہوتی وزیر ریلوے تھے. ہمارے اسکول گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول میں, جو پنڈی کا بہت بڑا اس وقت اسکول ابھی بھی ہے لیکن اس وقت بہت نامی گرامی تھا, اس کے بہت بڑے ہال میں تقریری مقابلہ ہو رہا سیرت النبی پہ. میں نے پہلی دفعہ حصہ لیا, تقریر لکھوا کے ابو سے جناب رٹے لگا کے یاد کی. میرا نام آیا جی, ہاں جی اب آئے گا جی کلاس 7th کے فیاض الحسن چوہان. میں اسٹیج پہ آیا, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. پبلک دیکھی, سارے اسٹوڈنٹ کو 1000 1,500. اما بعد کے بعد بھائی میں تو گیا سب کچھ بھول. سن, وہ 2 منٹ 1.5 منٹ اب خسر پھسر شروع ہوئی. وہ اسٹیج سیکرٹری رضا صاحب ہوتے تھے, اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے, فوت ہو گئے ہمارے اسکول ٹیچر. وہ آئے, انہوں نے مجھے تھپکی دی, بیٹا یہ بھی بڑی ہمت ہے جناب, تو اسٹیج پہ آ گئے, شاباش, چلو جاؤ تھلے. That was my first experience about speech. لیکن ہمت نہیں ہاری. پھر میں نے جناب اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے رٹے لگا کے تقریریں کرنا, کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں. پھر وہ وقت ہے کہ میں کہتا ہوں پنڈی کا, لاہور کا کون سا سٹیج ہے
جہاں پہ فی البدی آج تک میں نے کبھی لکھی ہوئی تقریر، لکھے ہوئے فیکٹ اینڈ فگرز نہ کسی شو کے اندر ارشاد بھٹی صاحب کی طرح، نہ کبھی کسی تجزیے میں، نہ کسی تقریر میں، نہ کبھی گفتگو میں نے لکھ کے نہیں. بھٹی صاحب ڈھونڈ رہے ہوں گے آپ کو، پیپر لکھا ہوا انہوں نے آج کل ویسے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا، یہ آپ نے اسلامی جو طلبہ کے اندر آپ آرگنائزیشن کے اندر ہے، تو یہ تو سارے بڑے ہوتے ہیں جن کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کن ٹوٹے. تو کبھی کسی کو مارا پھر آپ نے؟ لڑائیاں لڑی یار، ہم نے 324 بھگتی ہوئی ہے، 302 بھگتی ہوئی ہے. ایک تو آپ کی تصویر بھی بڑی وائرل ہے. ہاں، وہ خان صاحب آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. وہ قاضی حسین احمد صاحب کی نہیں، ایک وہ بھی آپ سے منتظر ہے نا کہ وہ عمران خان کو جب پنجاب یونیورسٹی کے نہیں، وہ جھوٹ ہے، وہ پروپیگنڈا ہے. میں اس وقت ایم پی اے تھا یار. اچھا، یہ 2004 کی بات ہے، میں 2004 میں ایم پی اے تھا. تو آج اگر آپ کو موقع ملتا، چھوڑ دی تھی 92 میں. چلیں اگر آج آپ پرانے ٹائم میں جاتے اور آج والا فیاض الچوہان ہوتا، فیاض الحسن یار میں نے وقت گزارا دیکھو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں. اس وقت جناب اسلامی جمعیت طلبہ میں 2 قسم کی کیٹیگری ہوتی تھی، ایک نظریاتی اور ایک تنظیمی ٹائپ کے لوگ. ایک ہوتے تھے کنٹوٹے، لڑائی جھگڑا ہر وقت. میں ان دونوں کے درمیان کی ایک چیز تھی. نظریاتی بھی ٹچ تھا، تعلیمی بھی ٹچ تھا، تو باقی مار دھاڑ اور گجر ہونے کی وجہ جنا وہ بھی کوئی جناب تھا. تو 9th میں پہلی تو حوالات کاٹی تھی. 9th کلاس میں جیل ہو گئی تھی. جیل نہیں، حوالات. اچھا. اور 4th ایئر میں تھا تو میں نے 324 کاٹی تھی. ایم ایس ایف سے لڑائی ہوئی تھی 91 میں، بڑی سویئر، پنڈی کی ہسٹری کی سب سے سویئر لڑائی تھی. خون و خون میدان جنگ تھا. پانی پت کا تیسری جسے جنگ تھی، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جناب پہلا نام ایف آئی آر میں میرا تھا، میں لیڈ کر رہا تھا. اس میں 324 بھگتی، 6 مہینے جیل. وہ تو صلح صفائی نہ ہوتی تو ہو گئی تھی، اسپیڈی کورٹس میں تھا. 302 جھوٹی بھگتی. آپ کا 96 کا دھرنا ہوا تھا بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف، قاضی حسین صاحب کی قیادت میں. دھرنے کا سارا چیف آرگنائزر میں تھا. میری ساری اپروچ اور سوچ تھی. شباب ملی کا میں پنجاب پاکستان کا وائس پریزیڈنٹ تھا. اس پہ وہ ہمارے 3 ساتھی شہید ہو گئے. تو نصیر اللہ خان بابر وزیر داخلہ تھے، انہوں نے قاضی صاحب پہ، میرے پہ، منور حسن صاحب پہ اور حافظ سلیمان بٹ صاحب پہ 4 بندوں پہ 302 کا الٹا پرچہ کٹوا دیا کہ یہ تینوں بندے ہماری فائرنگ سے. تو 40-45 پرچے کاٹے ہوئے ہیں. حوالات 45-50 دفعہ کاٹی ہوئی ہے لائف میں. تو یہ ساری لائف اسی طرح سیاست میں ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے. اچھا، لیکن اب ٹھنڈے ہوئے ہیں. اچھا، اب ٹھنڈے ہو گئے اب ٹھنڈے تھوڑے سے. لیکن یہ ٹھنڈا کرنے میں کتنا کردار ہے خان صاحب کا خاص کر کے؟ کیونکہ خان صاحب نے تو بڑا خان صاحب وہ تو کہتے تھے فیاض چوہان کو بھیجو. ہمیں جو پتا ہے بیک اینڈ پہ کہ کہیں پر میڈیا پہ بھیجنا ہوتا ہے، فیاض کو بھیج دو. وہ تو میڈیا کے حوالے سے تو یار جدھر کوئی تتے پہ پاؤں نہیں رکھتا تھا ادھر فیاض چوہان آتا تھا. یہ خان صاحب کی خاص صاحب کے فون آتے تھے، ہاں جی آج جانا ہے جی فلاں، بائیکاٹ ہو گیا جی، ساروں نے ارشد شریف کے پروگرام میں نہیں جانا، فیاض چوہان جائے گا سر. خان صاحب کہتے ساروں نے فلاں روف کلاسا کے پروگرام میں نہیں جانا، جاوید چودھری کے پروگرام میں نہیں جانا، صرف فیاض چوہان جائے گا. کیونکہ پتہ چل رہا تھا جو مٹی پلیت کرنے لگے ہوئے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتے تو جو ہے نا بلا کے سارے ایم این اے ایم پی اے تھے، مرکزی صوبائی لیڈر. ٹھیک ہے سر. پی ٹی آئی کے اندر تقریباً جتنے بھی لیڈر ہیں، اب کے جو خیر لیڈر ہے تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک حالات کی وجہ سے جو ہے نا 1.5 سال کی عمر ہے، 2 سال کی عمر ہے انسانوں کی. یہ تو میں تو ان کو لیڈر مانتا ہی نہیں. جو پہلے بھی لیڈر تھے نا وہ 5 سال 6 سال 8 سال ان کی عمر تھی. ہم نے پورا ایک 80s کا شروع سے لے کے 89 کا آخری اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن، پورا سرخ اور سبز کا جناب وہ پورا کنٹروورسی، سرخ ہے ایشیا، سرخ ہے سبز ہے. 45 سال سیاست کو دے دیں آپ نے. ہم نے وہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. تو وہ فرق ہوتا ہے نا. اتنا ٹائم آپ نے گزارا، پھر گزارنے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کا بھی رابطہ ہوا ہوگا بشرا بی بی سے؟ نہیں یار، میں بڑا ریولوشنری آدمی ہوں عدیل، مزاج کا میں بہت باغی آدمی ہوں، بنداس ہوں. ریحام خان جس وقت بیوی تھی، ابھی ریحام خان کو موبائل پہ لے لو، اس سے پوچھو کہ وہ جو 1 سال تھا اس میں کس لیڈر نے آ کے تمہارے پاؤں نہیں پکڑے ہوں گے پی ٹی آئی کے. ریحام خان کے بارے پکڑے پاؤں مین کے اس کی کام کروا دیں، لولو پوپو اس کے پیچھے اس کی جناب خدمت، فائنینشلی بھی تحفے تو آئے فلاں. مطلب میں اس پوائنٹ آف ویو سے اسے کو فیاض الحسن چوہان پنڈی اسلام آباد میں ہوتا تھا، کتنی دفعہ کیا ملا؟ 1 دفعہ بھی نہیں.
بھائی میرا اصول ہے, مجھے ایک لیڈر جو ہے میں نے اس سے تعلق رکھنا ہے. لیڈر کے بہن بھائی, لیڈر کے اولاد, لیڈر کی جناب بیوی بچے. میں یہاں منسٹر تھا, جناب بشرا بی بی کا بیٹا اور بھائی اور یہ خاور, یہ بنداس بے تاج بادشاہ تھے سائیوال ڈویژن سے لے کے لاہور ڈویژن کے, نہ کرے قسم سے ایسے معاملات کے. کروڑوں کی ڈیلیں ڈیلی ہوتی تھی, ہم سنتے تھے یار یہ بندہ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, سارے منسٹر اس کے پیچھے بھاگتے تھے ان کے بشرا بی بی کے بچوں کے. میں نے کبھی جتی کی نوک میں نہیں رکھا. کہ یہ وجہ تو نہیں بنی پھر بشرا بی بی نے مجھے آخری دفعہ کیوں نہیں منسٹر بنایا چودھری پرویز لائی صاحب کی کابینہ میں, جولائی جناب اگست کے پہلے ہفتے میں جو بنی تھی آخری. وہ بشرا بی بی کا بھائی ہے, وہ پارٹنر تھا جناب پی ٹی آئی کے ایک مرکزی لیڈر کا, جو رائٹ ہینڈ تھا بانی تحریک انصاف کی, ہر حرام حلال کی ایکٹیویٹی کا. ان کی پارٹنرشپ تھی ہائی ویز کی, سڑکوں کے ٹھیکوں کی. اس نے اس کو کہا بشرا بی بی کے بیٹے اور بھائی کو کہ یار یہ فیاض چوہانہ نہیں بنن دینا. میں منسٹر بنتا تھا, میں اللہ پاک کے کرم سے میڈیا میں اور ڈومیننسی لوگوں میں چھایا ہوتا تھا, انہوں نے مجھے نہیں بنایا. ٹھیک ہے, حالانکہ میں جو 3.5 مہینے کی حمزہ شہباز کی حکومت تھی, میں نے سب سے زیادہ قربانی دی, سب سے زیادہ فرنٹ فٹ پہ میں کھیلا تھا. باقی سارے کھڈوں میں گھس گئے تھے, یاسمین راشد, محمود الرشید, راجہ بشارت, مراد راس, یاسر ہمایوں, جو جتنے نامی گرامی تھے سارے 3.5 سال خاموش رہے. فسطائیت کا دور تھا نا پی ٹی آئی کے لیے. میں ہفتے میں 2 پریس کانفرنسز پنڈی اور لاہور میں, اور اسمبلی کے اندر کھلو کے ڈنکے کی چوٹ پہ جانا میں ان کے خلاف. لیکن جب حکومت آئی وہ سارے منسٹر فیاض چوہان آؤٹ. کیوں؟ بشرا بی بی نے سفارش کی, خان کو کہا اس کو نہیں بنانا. تو بشرا حکومت خان صاحب کی تھی کہ بشرا بی بی کی؟ بشرا بی بی کی, اور اس کے ٹبر کی, اور اس کے بھائی کی, اور اس کے بیٹے کی, اور اس کے قسم کی. عمران خان کی حکومت ہی نہیں آنی چاہیے. اچھا کبھی ایسا ویسے ہوا تحریک انصاف کو بیر کے ٹنڈر کا نہیں پتا جا, نہ کریں, نہ سیاست کا, نہ دین کا, نہ دنیا کا, نہ کسی. اس کو 2 چیزیں آتی ہیں, لائن اور لکیر, بس لائن اور لکیر کا اسیر ہے بس. اس کو میں 17 سال پنڈی میں ہوں, اسلام آباد میں ہوں. اس کے ذاتی 2-3 دوست ہیں, ذاتی کلوز, ہم نوالا ہم پیالہ, وہ میرے بھی دوست ہیں. میں ایک چیز جانتا ہوں, لیکن لائن اور لکیر سے آپ کو 2 سال سے جیل میں, 2 سال سے جیل میں, آپ وہ چھوڑ دیں, جیل میں ملتی ہے اس کی ڈیٹیل. آپ وزیر جیل بھی رہے ہیں؟ میں وزیر جیل رہا ہوں. تو جیل میں ہر چیز مل جاتی ہے یار. یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں خان صاحب کو چھوڑ دیں اس کو. میں نے ایک فکرہ کہہ دیا, جو سمجھنا ہوگا سمجھ جائیں گے. تو اس کو ان کو کچھ بھی نہیں پتا. دیکھیں نا, پرسوں چند دن پہلے ٹویٹ کی, جی قرآن پاک کی آیات کہتی ہیں, اور کوڈ ان کوڈ نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تم نے جناب, ایک ہوتا ہے, دیکھو ہم نے دنیا اور دین کی تعلیم ہم نے لی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کس چیز کو کس طرح بیان کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, انبیاء اکرام, اہل بیت, صحابہ اکرام, ان کا تذکرہ, ان کی گفتگو, قرآن پاک, حدیث کو کوٹ کرنا. اگر تم جلدی یہ بیان کرتے نا کہ یار قرآن پاک کے اندر یہ تعلیم آئی ہے کہ یار حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, فلاں فلاں, چلو ایک چیز ہضم ہو جاتی ہے. جب تم کوڈ ان کوڈ کوئی چیز لکھتے ہو نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکزیکٹ یہ چیز آئی ہے قرآن پاک کے اندر یا حدیث کے اندر. یار وہ جبران الیاس لوگ کا پٹھا جناب, ختم نبوت کا منکروں کے گروہ سے تعلق, امریکن سی آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر, امریکی شہری, وہ ٹویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جناب ٹویٹ کر کے جناب قرآن کے اندر آیا ہے جی کوڈ ان کوڈ, جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. لیکن آپ نے ڈی کوڈ تو کیا, ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن بھائی بتاؤ اس کی کون سی آیت نمبر ہے, کون سی سورہ کا نام کیا ہے, کون سا پارا نمبر ہے, بتاؤ. نہیں, وہ آپ کے ساتھ تو انگیجمنٹ کرتے بھی ڈریں گے نا کہ سر میرے ساتھ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے تم نے اللہ پاک کی بے حرمتی کی 3 سالوں میں, تم نے انبیاء کرام کی بے حرمتی کی 3 سالوں میں, تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, تم نے اولیاء کی, تم نے شاعر اسلام کی, تم نے خانہ کعبہ کی, تم نے مسجد نبوی کی, تم نے عمرے کی. تم نے کس چیز کی یار تم نے 3 سالوں میں اس بانی تحریک انصاف امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے وہ بے حرمتی نہیں کروائی. آپ نے نا کافی اپنے پروگرامز میں بولا ہے دبے لفظوں میں کہ یہ ملک جادو ٹونے پہ کچھ اس طرح یا پیری فقیری پہ چلتے تھے. تو کبھی بشرا بی بی کا آپ پہ نہیں کوئی وار شار چلا؟ یار نہ میں نے لفٹ لی, نہ
دی. خون کے چھٹے چھٹے نہیں پڑے. اور یار میں نے کبھی بانی تحریک انصاف کی وزیر اعظم کی حیثیت سے کبھی میں ان کے پیچھے نہیں گیا. سن لیں 4 سال میں ٹوٹل 3 دفعہ وزیر اعظم ہاؤس گیا ہوں. بلایا تو گیا ہوں کہ میٹنگ ہے, ادروائز نہیں جاتے تھے. یہ صوبائی وفاقی منسٹر اور صوبائی وفاقی عہدیدار سارا دن کتوں کی طرح چاؤ چاؤ میاؤ میاؤ کرتے ہوئے ہر وقت بنی گالا خزمان پارک اور وزیر اعظم ہاؤس پہ چڑھے ہوتے تھے. شہباز گل صاحب سے تو یہ بھی روایت ہے کہ وہ جب عمران خان وزیر اعظم بن رہے تھے تو رات کو میریٹ کے میرے خیال سے فرش پہ سو گئے تھے کہ میں نے جی جانا صبح. اور اون چودھری صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو منع کر دیا تھا خان صاحب نے کہ آپ نے نہیں آنا. ساروں کو پتہ ہے جانا. اس کو بشرا بی بی نے کہا کہ میرے موکل کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اچھا سین نہیں ہوگا اگر اون چودھری کو تم نے بلایا. جاؤ اسی طرح یار. نہیں تو وہ اون چودھری آتے کیوں نہیں میڈیا پہ؟ کیا ڈر تو نہیں کہ مجھے نہیں پتہ, جناد جنود کا ان سے پوچھے میرا. اچھا چلیں, یہ تو ساری چیزیں چلتی رہیں عمران خان صاحب کی. پھر اس کے بعد آپ نے کہا میں حر ہوں جو یزید کے لشکر میں سے نکلا, اور آپ نے سب سے پہلے عمران خان کے خلاف بات کرنا سٹارٹ کی, اس کو ایکسپوز کرنا سٹارٹ کیا. تو آپ کو جب یہ ریبرٹل آیا خاص کر کے تحریک انصاف کی طرف سے, تو اس کو مینج کرنا کس طرح کا مشکل تھا آپ کے لیے؟ یار دیکھو عدیل, اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جب پوری ایک ہوا چل رہی ہو, اجیت دیول نیٹ ورک کی بیکنگ سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آیا ہو, جس طوفان کے سامنے کسی کی ہمت نہ ہو کھڑا ہونے کی. فیاض الحسن چوہان کھڑا ہوا 22 مئی 2023 سے لے کے آج تک, اور جب میں کھڑا ہوا تھا کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی کہ وہ ان کے نیریٹو اور اس کے بیانیے کے مقابلے میں سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا میں آئے. میں نے تینگا پانچا کر کے رکھ دیا تھا جناب 22 مئی سے لے کے پہلے 4 مہینوں میں ہی. ان کا ریبٹل آیا, ریپرکشنز آئے, آج تک آ رہے ہیں. ہر چیز بھگتی ہے, ہر چیز. قاتلانہ حملے بھگتے ہیں روزانہ. ان کے کتے کتوروں کی جناب, آوارہ کتوں کی, خارج زدہ کتوں کی جناب جو ٹرینڈ ہوئے اجیت دیول سوشل میڈیا نیٹ ورک کی وجہ سے, وہ بھگت رہے ہیں. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. کیوں؟ میں اندر سے ہر چیز دیکھ آیا تھا. مجھے پتا تھا یہ صہیونی طاقتوں کی اور ختم نبوت کے منکروں کا ایک گروہ ہے اس بر صغیر کا. یہ ساری کمپین اس کی ہے. پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس کو انہوں نے آگے رکھا ہے. پیچھے اجیت دیول کا نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا کا, جو بوٹ اکاؤنٹس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں بنائے ہوئے ہیں. اور بوٹ اکاؤنٹس کی ٹرمنالوجی جو ہے نا وہ پوری پاکستانی قوم کو میں پچھلے 1 ہفتے سے سمجھا رہا ہوں. جی ہم نے سنے وہ کلپس آپ کے. سمجھا رہا ہوں. وہ بلوچستان, وہ TTP, وہ منظور پشتین کے حوالے سے بھی, اور اس نقد کوکا کی تحریک کے حوالے سے بھی. جو فوج کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف بولے گا, حکومت پاکستان کے, وہ لاکھوں بوٹ اکاؤنٹس آٹومیٹکلی اس کی سوشل میڈیا کی پازیٹیو ہوگا. آپ نے پورا سنا آپ کا کہ پازیٹیو ہوگا تو پازیٹیو لاکھوں کی تعداد میں جناب وائرل بھی ہوگا, ویورشپ بھی آئیں گے, کمنٹس بھی آئیں گے, سارا. اس کے تحت جو ریئیکشن آتا تھا, اللہ نے ہمت دی. پہلا 1 سال تو اکیلا فیاض چوہان بولا, اسپیشلی پہلے 8 مہینے کسی میں جرت نہیں تھی, نہ کسی تجزیہ نگار میں, نہ کسی اینکر میں. اس وقت تک فیض حمید بھی نہیں پکڑا گیا تھا. فیض حمید نیٹ ورک پورا سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا پہ چھایا ہوا تھا. سارے اینکر اور اینکرنیاں ٹاں ٹاں چاں چاں کرتی تھی اپنی فیض حمید نیٹ ورک کے اور فیض حمید کے احسانات کا بدلہ اتارنے کے لیے. کوئی نہیں بولتا تھا. میں پھر بھی یہ تو اب الیکشن سے کوئی 3 مہینے پہلے 8 فروری کے لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی. نیوٹرل اینکرز اور یہ سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں نا چہرے نامی گرامی 8-10 اینکرز کے جو ڈیلی PTI کے خلاف شو کرتے ہیں, یہ اب جا کے ان میں ہمت ہوئی ہے کہ وہ کھلا کے PTI کی کرتوتوں کے خلاف اور اس بانی تحریک انصاف کی کرتوتوں کے خلاف بولیں. اچھا میں اس میں ایک چیز کا ایڈیشن کروں گا, آپ سے پوچھوں گا کہ عمران خان ایسا کیا کرے تو آپ ان کو معاف کر دیں گے؟ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے معافی مانگے پوری قوم سے, افواج پاکستان سے, شہدائے پاکستان سے, شہدائے افواج پاکستان سے معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے استعمال کیا گیا, مجھے اجیت دیول نیٹ ورک, صہیونی نیٹ ورک, ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا, ختم نبوت کے منکر گروہ نے مجھے استعمال کیا.
مجھے وزارت عظمیٰ سے اترنے کے بعد ایک ٹرو اسٹیٹسمین شپ کے تحت پاکستان کے سیاسی سسٹم کا حصہ بن کے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے تھا. میں نے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کی. میں نے ریاستی اداروں اور خصوصاً افواج پاکستان اور پاک فوج کے خلاف جو نفرت دی وہ ملک دشمنی کے اوپر مبنی تھی. مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں. 9 مئی کے حوالے سے بھی وہ مانے کہ 9 مئی کے اندر، اور پھر یہ مانے کہ میں نے صرف پاکستان کا ہی نقصان نہیں کیا. تقریباً 1 لاکھ گھرانے ہیں پی ٹی آئی کے تباہ و برباد ہوئے ہیں. ان کے گھر چولہا جلنا مشکل ہے. ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں کچہری میں، جیل میں، گلیوں میں، سڑکوں میں کھجل ہو رہی ہیں. ان کے گھر تباہ کر دیے اس شخص نے. خود دیسی مرغی، دیسی انڈے، دیسی گھی، دیسی بکرے، چیا سیڈ، وائٹ اینڈ ہیئر کلر. ٹھیک ہے جی، 25-30 ہزار کا ہیئر کلر ہے. ہیئر کلر، اور جناب آپ کی ایکسرسائز مشینیں، چقندر کا جوس، یہ ساری پینے لگے. اور وہ 1 لاکھ گھرانے تباہ. یہ مانے کہ بھائی میں نے غلطی کی. میں کہتا ہوں یہ مان لینا دل سے. میری کوئی سے دشمنی نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی اس کے ساتھ نہیں چلنا، لیکن میں کم از کم اس کی اس حرکت پہ یہ آ کے معافی مانگے اور کہے جی میں کوئی ڈیل شیل کے لیے نہیں کہہ رہا، میں دل سے مانتا ہوں. پر یہ نہیں کرے گا. یہ شیطان کی اعلیٰ نسل سے اس کا تعلق ہے. خان صاحب کا جی. اچھا چلیں، لیٹ سپوز خان صاحب نے معافی مانگ لی، اسپیس بھی مل گیا ان کو، لیکن ایک وقت تھا کہ پارٹی میں فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ تھے جن کو نیریٹو کا پتہ تھا، سیاست سے ایک وابستگی تھی ان کی. لیکن اب سیاست میں تحریک انصاف کے پاس صنم جاوید، طیبہ راجہ، اس ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں. تو کیا یہ کیسی لیڈرشپ بنے گی؟ سمجھائیں گے ہم لوگ شٹ اپ کال دے دیتے تھے اس بانی تحریک انصاف کو. شٹ اپ کال. اچھا، منع کر دیتے تھے کسی کام سے کہ نہیں کرنا. آپ نے ابھی پچھلے دنوں ایک وائرل ہو رہی ہے ویڈیو کہ یہ میٹنگ کر رہا ہے، 2009 یا 10 کی بات ہے. اس نے کہا جی کہ ہم نے فنکشن کرنا ہے، تو ایک بندہ رائے دیتا ہے کہ نعتیہ مقابلہ کروا لیں، اور یہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ کہتا ہے یار یہ بورنگ کام ہے، نوجوان بور ہو جائیں گے فلاں. یہ جب ہوا تھا نا، اس وقت سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا. پارٹی کے اندر جب یہ چیز چلی نا، میں نے اس کو ڈائریکٹ فون کر کے میں نے اس کو شٹ اپ کال دی تھی. اچھا. میں نے کہا خان صاحب آج بات کر لی ہے، دوبارہ یہ بات مت کیجیے گا، یہ بھونکا بھونکی مت کیجیے گا، ورنہ ٹکے آنے دینا تسی رہنا تے نہ اسی رہنا، تو پارٹی تہاڈی وڑ جائے گی اتنے جا کے جتوں تسی بھی آئے ہو. اچھا، یہ کرش تھا لیڈرز کے اندر عمران خان سے بات کرنے کا؟ اور کسی میں نہیں تھا. اس کو پتہ ہے فیاض چوہان جانا پہلی بات بولتا نہیں ہے میٹنگز میں. میں 99% بالکل خاموش، میری عادت بھی، اور میں سنتا ہوں. 1% جب میں بولتا تھا تو پھر میں بولتا یہ نہیں تھا کہ جناب وہ اٹھانا، ٹی سی کرنا، مکھن لگانا، ٹھیک ہے، نور پور کا یا جناب بلیو بینڈ نا. پھر میں ٹھپ بجا کے اس کو بھی پتہ تھا، پوری پارٹی کو بھی پتہ تھا. میں نے اس کو شٹ اپ کال دی. میں واحد بندہ ہوں کہ جس نے جون کے پہلے ہفتے میں 2022 میں جب اس نے نقد کوکا کی تحریک سٹارٹ کی، اس کے 3 مہینے بعد میں نے اس کو ایک میسیج بھیجا تھا 6-7 منٹ کا. میں نے اس کو سمجھایا تھا، میں کہا خان صاحب یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈرٹی ہیری، یہ جانور، یہ میر جعفر، میر صادق، جنرل باجوہ کو غدار کہنا، آرمی چیف کو غدار کہنا، فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، پوری سوشل میڈیا ٹیم کو لگایا ہوا ہے سارا دن فوج کے خلاف. میں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا، مجھے آپ کی باتوں سے ایک تاثر آیا. ابھی میں نے بھی فلک جاوید، صنم جاوید کا نام لیا تو آپ نے اگنور کیا. دفاع کرو یار، یعنی کہ فیاض الحسن چوہان کے بارے میں بات کر کے دفاع کرو یار. میں برسٹر گوہر کو اور ان لوگوں کو نہیں مانتا کہ یار یہ کوئی پولیٹیشین ہے، پپٹس ہیں. لیکن اور یہ کیا ہے، یہ تو یار چھوڑ دو. نہیں لیکن آپ کا پی ٹی آئی کی آڈینس سے پیار ہے نا، کارکنوں سے، تو اب ان کے لیے ان بیچاروں کا کیا بنے گا کہ اگر وہ نیریٹو لے رہے ہیں صنم جاوید سے، وہ نیریٹو لے رہے ہیں فلک جاوید سے، تو پہلے فیاض الحسن چوہان بتاتا تھا انہیں، کیا بنے گا ان بیچاروں کا؟ سر سیاستدان جو ہوتا ہے نا، اچھا سیاستدان وہ ہے جس کو دین دنیا کی تعلیم بھی ہو، جس کا ہسٹری کے اوپر نظر ہو، جس کے پاس نالج ہو، جس کے پاس ایجوکیشن ہو.
اور عمل ہو یا نہ ہو لیکن اس کے ٹپس پہ ہو یہ ساری چیزیں. پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اپنے ملک, اپنی قوم, اپنے معاشرے کا, اپنی سوسائٹی کا اس کو پتہ ہو. ہاں سیاستدان جو ہے وہ اسکالر نہیں ہوتا, وہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والا کوئی مذہبی مبلغ نہیں ہوتا. اس سے آپ یہ توقع کریں. مجھے بعض لوگ فون کرتے ہوں یار تو زبان بڑی بعض دفعہ جملے, اور میں کہ یار میں سیاستدان ہوں, مجھے پتہ ہے کہاں پہ میں نے کیا بات ان کی چپیڑ مارنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں کوئی نوز باللہ معاذ اللہ کوئی عالم دین کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر رہا, مبلغ کے طور پہ یا جناب حضرت علامہ, جناب عالم حدیث اور جناب عالم سنت, میں کوئی وہ فقی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا. میں سیاستدان ہوں. تو سیاستدان جیسا منہ ہوگا ویسی چپیڑ مارے گا, لیکن اس کے پاس نالج ہو, گفتگو کرے, پتہ چلے. اس کی باقاعدہ جی اس سے سوال پوچھا, میرے ہنس کے برا حال ہو گیا. جس خاتون کا آپ نے نام لیا ہے اس سے, اور ان کے وہ ایک دو نئے کو وکیل بنے ہیں لیڈر, ان سے میں ہنس کے میرا برا حال ہو گیا. وہ ایک لائیو شو میں ہسٹری کے حوالے سے پوچھا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کیا. پاکستان کی ہسٹری سے متعلقہ جو ہے نا کوئی 2-3 چیزیں تھیں, حادثاتی چیزیں ساری ہیں. اچھا میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے, آپ بڑا کلوز رہے ہیں پی ٹی آئی میں اور آپ کو ساری باتیں پتہ ہے, مراد سعید اور عمران خان کی کیا کہانی ہے؟ وہ دفعہ کریں یار, میں نے کبھی بلو دا بیلٹ, میں جانتا سب کچھ ہوں. دیکھیں میں بانی تحریک انصاف کا جو ڈرائیور ہے نا راجہ سفیر, ہم اس کے ساتھ بڑے کلوز رہے کیونکہ پنڈی اسلام آباد کا تھا میں, سارا دن ہمارا اکٹھا. اس کا جو گارڈ ہے چودھری ایوب 35 سال سے میری برادری کا ہے, گجر خان کا, میں اس کو اس کے ذریعے سے ایک چیز. انعام شاہ اس کا سیکٹری تھا, ہم خود موجود تھے. اور میں نے جس وقت پی ٹی آئی جوائن کی تھی اس وقت 4 سال تو بالکل اجڑی ہوئی تھی, 2008 سے 2011 تک, 30 اکتوبر کے جلسے تک. ٹوٹل 8-9 ہم عہدیدار ہوتے تھے, وہی ورکر تھے, وہی سپورٹر تھے, وہی ووٹر ہوتے تھے ڈسٹرکٹ میں. ہمیں ایک چیز پتہ ہوتی تھی بنی گالا میں کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا حالات ہیں, کیا واقعات ہیں, کیا ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. پھر اس کا ذاتی 2 یا 3 دوست ہیں بہت کلوز, اس کے ہم نوالا ہم پیالہ, وہ میرے بھی دوست ہیں. ہمیں ایک چیز پتہ ہے لیکن ہم نے کبھی بیان نہیں کی, نہ کرنی ہے. ویسے وہ مظلوم, مراد سعید مظلوم ہے کہ مشکوک ہے؟ او یار چھوڑ دے بس. اچھا ہیں کہاں پر وہ, ان کا ظہور کب ہوگا؟ بہت بڑا ہیرو بنتا تھا, اس کو اس نے بڑا ہیرو بنایا ہوا تھا. پرفارمنس دے دے کے ہم تھک گئے اپنی منسٹریوں میں. تعریف ہمیشہ اس کی ہوتی تھی. جب گفتگو کا آغاز ہوتا تھا, کوئی کسی جگہ پہ بھی میٹنگ ہو رہی ہے, جلسہ ہو رہا ہے, کوئی انڈور کوئی آؤٹ ڈور, بڑی تعریفیں جی. وہ مراد سعید کی پرفارمنس, وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کون سی پرفارمنس ہے نا, وہ ہمیں سمجھ نہیں آج تک. چلیں ہم تو اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا میرا سیکنڈ لاسٹ آپ سے کوشچن ہے کہ مبشر لقمان صاحب کافی چھائے ہوئے ہیں, کیا چکر ہے؟ انہوں نے چودھری صاحبان کے لیے ایک پروگرام کر دیا. آدمی کا آپ نے کوشچن پوچھ لیا ہے, میری نظر سے بھی اس کی وہ گزری ہے. میں تو اس کو ذاتی طور پہ لائک نہیں کرتا جانا ہے اس شخص کو. اس نے وہ میرے حوالے سے بھی ایک وہ اسٹپنی ٹائپ کا اپنا ایک اینکر بنا کے, وہ آج کل اینکر بڑا ہے بنا ہوا کسی ٹی وی چینل پہ. انہوں نے میرے متعلق بھی ایک 2019 میں نا ایک دعویٰ کیا تھا بڑا گھٹیا قسم کا کہ میری کوئی تیسری شادی ہو گئی ہے اور کسی وہ ڈانسر کے ساتھ اسٹیج میں وزیر ثقافت ہوتا تھا. جی ان دونوں نے اپنی گرتی ہوئی میڈیا کی ساکھ کو بچانے کے لیے نا, اس وقت پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے, وہ پھر میں نے ان کا مکو ٹھپا تھا بڑا ٹکا کے. تو بعد میں پھر معافی نامہ وہ جو ساتھ اسٹپنی بٹھائی ہوئی تھی نا اس نے, مبشر لقمان نے, تو پھر اس کا معافی نامہ کی ویڈیو ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے, فون میں موجود ہے. اور جی مجھ سے غلطی ہو گئی جناب, میرے جو سورسز تھے وہ غلط نکل آئے, انہیں چیزوں کا علم نہیں تھا. اسی طریقے سے یہ گھٹیا پان اس شخص نے یہ کیا ہے چودھری پرویز لائی صاحب کے حوالے سے. چودھری پرویز لائی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں. میں اپنے والد صاحب کے بعد کسی بزرگ کی عزت کرتا ہوں تو چودھری پرویز لائی صاحب کی کرتا ہوں. میں انتہائی مذمت کروں گا اس شخص کی اس گھٹیا قسم کے کمنٹس کا جو انہوں نے چودھری پرویز لائی صاحب کے حوالے سے کیے ہیں, ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت کی ہے اس نے,
اور اس کو شرمندہ ہونا چاہیے اس کے اوپر. کچھ آئیے کہ یہ اس کے اوپر کوئی جناب فخر کرے. تو چودھری پرویز الہی صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے ہمیشہ ناموس رسالت ختم نبوت کے اوپر جو کبھی بھی وقت آیا انہوں نے اپنی پوری پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کیا. اور مونس الہی صاحب کی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے یا کوئی بھی ہے اس کی بنیاد پہ تم یار ایک بزرگ شخصیت جس کا ایک نام ہے, ایک مقام ہے, اس کی عمر ہے, تو اتنی گھٹیا اور غلیظ باتیں کر جو یار, بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے. تو میں تو اس کے اوپر انتہائی پرزور مذمت کروں گا. اور چودھری پرویز الہی صاحب کی عزت, ان کے وقار کا میں پہرا دیتے ہوئے ان کا ایک برخوردار ہونے کی حیثیت سے, سیاست ان کی علیحدہ ہے, میری علیحدہ ہے, اب ان کی اپروچ علیحدہ ہے, میری علیحدہ ہے, لیکن میں مرتے دم تک چودھری پرویز الہی صاحب کی عزت, احترام, ایک بزرگ, ایک سیاستدان کے حوالے سے میرے پہ مقدم ہے. تو آپ نے سوال پوچھا, ورنہ میں تو اس شخص کا نام لینے کا روادار نہیں ہوں جو اس کے متعلق میں ساری چیز میں نے بھگتی ہوئی ہے کہ کتنا جھوٹا اور غلیظ آدمی ہے. اور آپ سے معافی مانگ چکے ہیں ایک دفعہ آلریڈی. مطلب وہ جو ساتھ سٹپری بٹھائی ہوئی تھی اس کو بھیجا, میں نے کر دیا تھا ایف آئی اے میں کہا کڈو تہاڈی میں جڑا جڑی تسی دتی ہے تیسی پسو پڑ گئے. پھر وہ سٹپری نے جو نا وہ آج کل ایک بڑے لیڈنگ ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوتا ہے ایز اے اینکر, اس نے پھر پوری ویڈیو میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, میں کہا نوی بنا کے بھیج, نہیں بھیجی. اچھا پھر تیسری دفعہ میں نے ویڈیو منگائی, ایک دن کے اندر 30 دفعہ تصحیح کر کے اگلے نے بھیجی کہ نہیں ہو پائے جی, وہ ساڑھے سورس جو ہے نا گھٹیا آدمی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے. نہیں, ہم نے تو سنا ہوا کہ فیاض حسین چوہان نے میڈیا کو کچھ بہت زیادہ سیدھا کر کے رکھا ہوا تھا. تو یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. دیکھو آپ نے مجھ سے پوچھا 2-3 چیزیں بانی تحریکیں جس سے اس وقت میں, جس کے نیریٹو سے اس وقت میں سخت نفرت کرتا ہوں, اس کی ذات سے نہیں, اس کے نیریٹو سے. آپ نے 2-3 سوال پوچھے جو تھوڑا سا ذاتی نوعیت کے تھے, میں نے کہا نہیں بالکل میں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک. تو اس غلیظ شخص کو بھی یہ سوچنا چاہیے کسی پرسنل اٹیک تو سینسیبل ایک شخصیت, بزرگ شخصیت یار. حالانکہ آپ نے مائلیج لینی ہو اس ٹائم پہ تو آپ بشرا بی بی کو یار میں بہت چیزیں جانتا ہوں یار, آپ کے پاس ہوں گی وہ کس کے پاس یار, میں جو جانتا ہوں آپ چھوڑ دیں, قبر میں جائیں گے وہ چیزیں آپ کے ساتھ. اور اس طرح نہیں. ہاں سیاست کے اوپر ہم کریں گے, سخت الفاظ کے ساتھ کریں گے, سخت جملوں کے ساتھ کریں گے. ہاں جب یہ کوئی زیادہ ہمارے دین کو, شریعت کو, ہمارے مذہبی عقائد کو چھیڑیں گے تو پھر ہلکی پھلکی جناب ٹوکن والی ہم اس کو گالی دے کے بھی کریں گے, لیکن یہ نہیں کہ اس کی ذاتی زندگی کو اچھالنا شروع کر دیں, ذاتی زندگی کے حوالے سے جناب. اچھا میں اپنے آخری سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے بھی ایک جنگ لڑی ہے, ہم سب پاکستانیوں نے ایک جنگ لڑی, اور کچھ لوگ اس میں فرنٹ لائن فائٹر تھے جو میڈیا پہ بھی رہے, سوشل میڈیا پہ بھی رہے. آپ کا بھی بہت اہم کردار رہا, پھر خاص کر کے انڈیا کو آپ نے بہت آبزرو کیا, ان کے اپنی چیزیں ڈیکوڈ کی سیاسی پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اب جو لیٹسٹ نیوز چل رہی ہے رشیا کی اور یوکرین کی, اور یوکرین نے 127 کاماکازی ڈرون جو ہیں وہ رشیا کے اوپر کی اور پوری ایئر بیسز ان کی اڑا دی ہیں. تو اب آپ کا کیا تھاٹ ہے اس کے اوپر ایز اے پولیٹیشین؟ یوکرین سے پہلے نا میں ذرا آپ کو انڈیا کی سیاست کے حوالے سے ایک بڑی بریکنگ نیوز دے دوں. میں اصل میں انڈین چینلز کو پچھلے کوئی لوگوں نے تو اب جانا شروع کیا, میں 2014, 15, 16, 17, 18, 19 میں ان کے چینلز میں اور ارناب گوسوامی کے اور جناب انڈیا کے چینلوں میں جاتا تھا. تو میں بڑا کلوزلی ان کو میں آبزرو کرتا ہوں, ان کے چینلز کو, ان کے ولاگرز کو, یوٹیوبرز کو. میری انویسٹیگیشن ہے, ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے جو میں نے ابھی مارکیٹ میں لانچ کی ہے. آپریشن سندور سے پہلے نریندر مودی کیونکہ چھڑا چھاٹ ہے, اس کو بڑے تانے ملتے ہیں انڈیا کی سیاست میں اور معاشرے میں کہ چھڑا چھانٹ, چائے فروش چھڑا چھانٹ. لالو پرساد اس کی مٹی پلیت کرتا ہے, وہ ٹپیکل سٹائل میں پیاری. راہل گاندھی جناب بڑے سفسٹیکیٹڈ سٹائل میں اس کی مٹی پلیت کرتا ہے. ان کی پارلیمنٹ میں جو اٹھتا ہے جنا اس کو چھڑا چھانٹ کہہ کے نا بڑا اس کو جنا نلا کہہ کے اس کو جناب. ہوا یہ کہ اس کی کوئی رشتہ دار بہنوں شہنوں نے اس کی شادی طے کر دی تھی, رشتہ طے کر دیا تھا مودی صاحب کا اس عمر میں آ کے یار چلو یار کوئی معاملات ٹھیک ہے. اوپر سے آ گئی انڈیا پاکستان کی جنگ 22 اپریل کو, اوپر سے اس نے آپریشن سندور لانچ کیا. ٹھیک ہے, وہ ناکام اور نامراد ہوا وہ آپریشن. میری انویسٹیگیٹو رپورٹ یہ ہے, وہاں کے چینلز کے 2-3 کی طرف سے آئی اور سنی اور دیکھی
کہ لڑکی والوں نے آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد نریندر مودی کا رشتہ ہی توڑ دیا. انہوں نے کہا یہ ساڑی کوڑی دے سندور کے پڑے گا, اس تے 140 کروڑ ہندوستانیہ دی جناب ماوا پینا تیا تھا سندور دا بیڑا گر کرتا. تو انہوں نے اس کا رشتہ ہی توڑ دیا. ایک تو بھائی جان آپریشن سندور کے جو آفٹر فیکٹس ہیں وہ یہ آئے ہیں, ان میں سے ایک تو یہ اس چھڑے چھانٹ کا نریندر مودی بیچارے کا رشتہ طے ہو رہا تھا, وہ رشتہ ٹوٹ گیا. یہ ایک بریکنگ ہے. باقی آپ نے سوال پوچھا یوکرین کا. میں ذاتی طور پر آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اس جنگ کے اوپر, آپ حیران ہوں گے. حالانکہ جنگ و جدل کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے, لیکن دوسری جنگ عظیم 1945 کے بعد سے لے کے آج تک جو مسلمانوں نے ظلم اور جبر سہا ہے نا, امریکہ کا, برطانیہ کا اور یورپ کا, فلسطین کے, کشمیر کے, افغانستان کے, پوری دنیا کے, سارا کچھ ہمارے اوپر ہی تھا. دہشت گردی جعلی داعش بنا کے, IS بنا کے, جہادی تنظیمیں بنا کے ہمارے سروں پہ, ہمارے معاشروں میں مسلط کر کے, ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے ملکوں کے اندر دہشت گردی, مار دھاڑ, ہمارے بچے یتیم, ہمارے شیرخوار بچے یتیم, ہماری عورتیں بیوہ, ہمارا بیڑا غرق, خون کی ندیاں بہیں ان 80 سالوں میں. اور یہ یورپ اور امریکہ اور برطانیہ دور سے بیٹھ کے یہ ٹھٹھے مارتے تھے. جب سب کچھ ہو جاتا تھا پھر جناب یہ ایمنسپیٹر بن کے, آربیٹریٹر بن کے, ننے خان پھنے خان بن کے یہ آتے تھے بیچ میں حقوق انسانی کے نام پہ, اور پھر کہتے تھے جناب چلو جی ہن معاملہ مکاؤ جی, اسرائیل کو, امریکہ کو, برطانیہ کو, فلاں. یہ ایک ڈرامہ رچا ہوا تھا اور امت مسلمہ پس رہی تھی. اب مزہ آیا ہے. اب یورپ اور رشیا لڑ رہے. کل اس نے حملہ کیا یوکرین نے, آگے سے رشیا نے جواب دیا, اور آگے سے جو مزید جواب آئے گا اس پہ جو یورپ اور اہل یورپ جو تباہی و بربادی ہوگی, میں تو اس کو انجوائے کروں گا. لیکن یہ تو نیوکلیر کی طرف کا معاملہ جا رہا ہے. میں کہتا ہوں بم مارے ایک دوسرے کے اوپر, امریکہ روس کے اوپر مارے, روس امریکہ کے اوپر مارے. امریکہ میں ایک انسان پاسپورٹ نہ کینسل کر دے کہیں پر. یار میرے پاسپورٹ کے ہے ہی نہیں کوئی, مارے ایک دوسرے کو. غزہ کے بچے 2 سال سے, غزہ کے مسلمان, ان کے ساتھ جو بیتی ہے یہ چسکے لیتے رہے ہیں. ہمیں جو یہ بیوقوف بناتے ہیں نا, پاکستان کی اور دنیا کی عوام بھی بیوقوف ہوتی ہے. اور یہ یورپ والے نکل آئے, ان کی یونیورسٹیوں کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے. پہلے رج کے بیڑا گر کراتے ہیں, عراق وار, افغانستان وار, غزہ وار. جب سارا کچھ کر لیتے ہیں, آبجیکٹو گین کر لیتے ہیں, مار دھاڑ, قتل و غارت گری, مسلمانوں کا خون بہا کے, پھر جناب ان کی تنظیمیں آتی ہیں حقوق انسانی کے نام پہ اپنی مستقبل کی ریپو بنانے کے لیے کہ نہیں یار ہم نے بات کی تھی, ہم نے آواز بلند کی تھی. یہ سیاست جو ہوتی تھی نا, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, تو یہ جو ان کا آپس میں ہوا ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک کی ایک حکمت ہے. اللہ پاک کی ایک حدیث قدسی ہے نا, جس کے اندر وہ ہے الفاظ اس کے کہ ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے, ایک اللہ کی چاہت ہوتی ہے, پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. جی, جو ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے. یہ لگے تھے جناب پوری دنیا کو فتح کرنے, اور سارا اللہ کی چاہت دیکھیں. اب یہ آپس میں پھنسیں گے. اور مجھے پرل ہاربر ایک جی آپ کا جناب جزیرہ تھا, جی, جاپان میں, جہاں پہ حملہ ہوا تھا, وہاں پہ امریکہ کا ایئر بیس تھا. جی, اس کی بنیاد پہ پھر ایٹم بم چلا تھا جی, دوسری جنگ عظیم میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رشیا کے لیے یہ پرل ہاربر ہے. یوکرین کا یہ والا وقوع, اوکے, 40-50 آپ کے جناب بمبار طیارے تباہ ہو گئے, آپ کے جناب اکوپمنٹ تباہ ہو گیا اربوں روپے کی مالیت کا. تو اب یہ یورپ, امریکہ, برطانیہ آپس میں لگیں گے. اور اس میں جاتے ہوئے ساتھ کے جس طریقے سے پاکستان نے ابھی رشیا کی ٹیکنالوجی کو فیل کیا ہے, 400 اور ان کے سوشی جو ہم نے ان کے جو ان کے جہاز تھے ہم نے گرائے ہیں. تو آئی تھنک میرے خیال سے اب رشیا کے لیے ضروری ہے اپنی ٹیکنالوجی کو انڈورسمنٹ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ بیٹل کریں, آپس میں لڑے مرے. اچھا, اب جاتے ہوئے پروگرام میں آپ کی بہت مہربانی, آپ نے اتنے ٹائم دیا. آپ کا ایک شعر ہے مجھے بڑا پسند ہے کہ وہ جس کے آخر میں کہ جان تو آنی جانی ہے, آپ بولتے تو بڑے اچھے لگتے ہیں, اے ارض پاک, ایسا آپ کا ایک شعر ہے. وہ ہے ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں,
یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. بہت اعلیٰ جی, بہت شکریہ سر. میرے ساتھ اس ٹائم پہ جی پہ پاکستان والے سپوت تھے, اور ان کے ساتھ ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے نا تو پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے یہ ہی بات کرتے ہیں, اور جب آف کیمرہ بھی کبھی بات ہو تو یہی بتاتے ہیں یار ملک کو ایسے ہونا چاہیے, آگے نکلنا چاہیے, اور ہماری بھی انڈورسمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے آگے نکلنا ہے, نوجوانوں کو خاص کر کے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.